یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون یہ سوال، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں۔ انہوں نے اچھا، ہم نے پچھلی دفعہ جو 14 آیات میں سیکھا تھا وہ 4 لفظ تھے خاص، جن پہ ہم نے توجہ دی: جسم، تجسم، مجسم اور تجسم۔ 14ویں آیت میں جو ہے نا وہ لفظ اس میں آیا ہے، وہ ہے کلام مجسم۔ نمبر 1 جسم، نمبر 2 تجسم، مجسم اور تجسم۔ تجسم، تے جیم سین دال، تجسد۔ اس پہ ہم نے تھوڑا غور خوض کیا تھا، لیکن اس میں جو ایک لفظ آیا ہے وہ ہے 14ویں آیت میں کہ کلام مجسم ہوا، اور پہلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا۔ تو یہاں جو لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، تو اس کا مطلب کہ یسوع یہاں مجسم ہو گئے، یسوع جسم اختیار کر گئے، کیونکہ پہلی آیت سے اس آیت کو 14ویں آیت کو دونوں کا مطابقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کا لنک جو بنانا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو یہ ہمیں نہ جسم سمجھ آئے گا، نہ مجسم سمجھ آئے گا، نہ تجسم سمجھ آئے گا۔ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جب کلام ہے تو وہ یسوع کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ یسوع تب ہو سکتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں ازل سے ہوں، ابتدا سے۔ اور آج جب اگر ہم اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں کہ مجسم ہونے کا، مجسم ہونے کے بعد اس کا مقصد کیا تھا، اگر فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اور 6، 7 اور 8 آیت پڑھیں تو بھائی پڑھ لیں گے۔ فلپیوں، ہاں، 2 باب 6، 7 اور 8 آیت۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھی، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور آدم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک کہ فرما بردار رہا کہ موت اور بلکہ صلیبی موت گوارا۔ اب یہ پالوس جو ہے اس بات کی گواہی دے رہا کہ وہ خادم بنا، پہلے خادم بننے سے پہلے اس نے جسم لیا، جسم اختیار کیا، پھر وہ خادم بنا، پھر لکھا کہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ وہ خدا جو ہمیں نظر نہیں آتا، جب اس نے جسم لیا تو پھر وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ تو پہلے مشابہ کون تھا؟ خدا کے مشابہ تھا، پہلے خدا تھا، پہلے خدا کی طرح تھا، ان لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ پھر جب اس نے جسم لیا تو پھر انسانوں کی طرح نظر آنے لگا، اور اس نے شاگردوں نے اس سے سوال کیا کہ ہمیں اپنے باپ کو دکھا۔ اس وقت بھی اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو یہ یوحنا کی انجیل اس بات کے لیے بڑی مستند ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خدا ہے، وہ روح ہے اور وہ بیٹا ہے۔ یہ اس کی ایک خاصیت ہے اس یوحنا کی انجیل۔
ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا، 14ویں آیت میں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جلال ظاہری چمک نہیں بلکہ اس کی زندگی کی پاکیزگی، اس کے معجزات اور اس کی محبت اور قربانی ہے، یہ اس کا جلال ہے۔ جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، اسے سمجھنے کے لیے چند نکات پر غور کریں گے۔ یعنی کہ اکلوتا، اس کو انگریزی میں جو ہے نا یہ اکثر جو ڈیبیٹر ہیں نا وہ استعمال کرتے ہیں بیگوٹن، اونلی بیگوٹن، کہ وہ جسم اختیار کرنے والا یا انسانی جسم اس نے لیا۔ یہ الفاظ صرف پیدا ہوا کے معنی میں نہیں بلکہ واحد، بے مثال اور یک تانیت کو جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے۔ یسوع جیسا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خدا کا منفرد بیٹا ہے۔ باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ جلال عام انسانوں جیسا نہیں بلکہ وہی جلال ہے جو خدا کی ذات سے ہے اور خدا کی قوت جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے یا اس کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس دن ہم ڈیوائن اور اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ خدا کو جو جانتا ہے اس نے جاننے کے لیے راستہ کون سا دیا ہمیں؟ یسوع کو جاننا۔ اگر ہم یسوع کو جان لیں گے تو پھر ہم خدا کو جاننا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ یسوع کو دیکھنا یعنی خدا کے جلال کو دیکھنا۔ 15 آیت میں ہے، یوحنا کی بابت گواہی دیتا ہے۔ کس کی بابت؟ خدا یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اور ذکر اس نے کیا کیا تھا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مقدم ہے اور انہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دی۔ تو یہ یہاں بھی وہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے پہلے ہے۔ اگر ہم 19 باتوں میں پڑھیں تو اس لکھت میں وہ مجھ سے پہلے ہے، جبکہ پیدائش میں اگر دیکھیں تو یوحنا پہلے پیدا ہوئے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اور یہ اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ صادق بھائی مجھ سے بڑے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھ سے بڑے ہیں، یا میں اپنے باپ کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھ سے چھوٹے ہیں۔ تو اسی طرح یہ وہ گواہی دے رہا ہے یوحنا کہ یہ مجھ سے پہلے، حالانکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ پہلے یوحنا پیدا ہوا۔ وہ اپنی اس حیثیت کو جانتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، اور وہ یسوع کی حیثیت کو بھی جانتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ لوگ اس کو مانتے تھے نبی یوحنا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مسیح میں ہوں تو لوگ اس کا یقین کرتے ہیں نا۔ اور یہ اس کے پاس بہت بڑا چانس تھا کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جو مسیح آنے والا ہے وہ یہی ہے۔ لیکن یہاں اس نے ایک فرمانبرداری اور وہ جو اس پر فضل ہوا تھا کہ یہ راہ تیار کرے گا، اس نے اس فرمانبرداری کو، اس سچائی کو نہیں چھوڑا۔ تو 16ویں آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ اب سچائی کا پیغام تو وہ دے رہا تھا، سب کو وہ کہتا تھا کہ توبہ کرو، لیکن یہاں بڑھائی کس کی کر رہا ہے وہ؟ یسوع مسیح۔ کیونکہ اس وقت بھی لوگوں سے اس نے کہا تھا کہ میں تو اسے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، میں تو اس کے جوتی کھولنے کے، تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ ہم نے اس کی معموری میں سے فضل پر فضل پایا ہے۔ یسوع میں خدا کی مکمل حضوری ہے اور ہم سے مسلسل فضل حاصل کرتے ہیں۔ فضل پر فضل سے مراد کیا ہے؟
ایک فضل ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے، مطلب کہ ایک برکت ہمارے پاس پہنچی ہے تو وہ دوسرے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی ہم اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہماری فرمانبرداری کو دیکھ کر، ہماری صحیح چال چلن کو دیکھ کر کہ ہاں جو کچھ اس کو میں نے دیا، اس نے میرے آگے یہ راہ تیار کی تو وہ تو مزید نازل کرتا ہے۔ یہ فضل پر فضل ہوتا ہے۔ فضل پر فضل کیا ہوا؟ ماں باپ تھے، اولاد تھی، پھر اولاد کی اولاد تھی، تمام جو دنیاوی ہمارے لیے لوازمات ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ اس نے ہمیں مہیا کیے، تو یہ فضل پر فضل ہے اس کا۔ اس فضل کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ آیت 17 جو ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ اس لیے کہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ جو یہ بات ہو رہی ہے، یوحنا جو یہ بات کر رہا ہے وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ شریعت کیا تھی؟ وہ 10 احکام تھے۔ جب شریعت خدا نے دی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہ یہ جا کے لوگ بگڑ رہے ہیں تو یہ ان کو دو 10 احکام تاکہ وہ سیدھے راستے پہ آئیں۔ لیکن ابھی وہ لے کے وہاں تک پہنچا نہیں، ابھی وہ خدا کے پاس ہے تو خدا نے کہا جاؤ نیچے جاؤ، کام بگڑ گیا، ابھی شریعت پہنچی نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے پہلے کام دکھا دیا، اس کو پتا تھا کہ شریعت آ جائے گی پھر تو میں یہ کام کر نہیں سکتا، اس نے پہلے سے ہی یہ انتظام کر دیا۔ تو موسیٰ شریعت لے کر آیا اور یسوع فضل اور سچائی لے کر آیا۔ شریعت راستہ دکھاتی ہے اور یسوع نجات دیتا ہے۔ یہ ایک آیت میں دونوں چیزیں پنہاں ہیں کہ جو شریعت ہے وہ ہمیں راستہ دکھاتی ہے اور یسوع جو ہے وہ فضل جو ہے اس کا ہے، وہ فضل اس کا کیا ہے کہ ہم گناہ گار تھے تو صلیب پر ہمارے گناہوں کو ڈالا، اور آج بھی وہ کہتا ہے کہ بس سارے گناہوں کو معاف کرنے میں جاؤ۔ اور 18ویں آیت ہمیں کیا کہتی ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اب یہ آیت بھی ہمیں پہلی آیت تک لے جاتی ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، تو باپ نے جب بیٹے نے جب باپ کو دکھایا تو وہ جسم تھا، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے درمیان رہا لیکن تم نے مجھے نہ پہچانا۔ تو یہ وہ ساری اس ایک حوالہ میں ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوئے، اس مار کھائی، صلیب پر چڑھے، مرے، زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے۔ تو یہ ساری حقیقت ہمیں اس میں ملتی ہے۔ 18ویں آیت جو ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ یسوع نے دکھایا، تو یسوع نے کیا دکھایا؟ خدا کی مکمل تصویر دکھائی۔ کیونکہ اس وقت لوگ صرف اس بات کو جانتے تھے جب اس نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو لوگوں نے کیا اعتراض کیا تھا کہ یہ خدا کے سوا کسی کو حق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں بھی اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا کہ میں خدا ہوں۔ تو اس بات سے جانو کہ جب میں نے یہ کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو میں خدا ہوں اور میں اس کا بیٹا ہوں، اور جو مجھے جانتا ہے وہ میرے باپ کو جانتا ہے۔ یہاں یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، اب یہاں جو ہے نا 19-20 آئے، یہ ہمارے لیے بڑی ایک گواہی کا سبب ہے۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ یوحنا بھی آ گیا ہے، یسوع بھی آ گیا ہے، اب دونوں میں سے کیا پہچان ہوگی کہ ہاں بھائی ان میں سے یسوع کون ہے اور یوحنا کون ہے؟
तो 20वीं आयत में यूहन्ना जो है ना इस बात का निचोड़ कर देता है कि मैं नहीं। फिर क्या कहता है वो? तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। यीशु गोइयाँ थी, वो उनके जहन में था कि वो आएगा तो ये करेगा, ये करेगा। अब वो दोनों एक जगह जमा हो गए। अब उसमें पहचाने कौन कि यूहन्ना कौन है और यीशु कौन है। तो उसने इस बात की पहचान दे दी कि मैं मसीह नहीं हूँ, ये जो है ये मसीह है। तो उसका जो इकरार है वो एक बड़ी गवाही है। आज हम क्या करते हैं? यीशु का इकरार या यीशु का इनकार? हम उस पाए के तो नहीं हो सकते, लेकिन आज हमारा इकरार और इनकार क्या है? आज का दौर हमारे लिए यह है कि उसने हमारे लिए कुर्बानी देकर सारे रास्ते साफ कर दिए। उस वक्त हमारे बगैर कहे उसने बनी नौ इंसान के गुनाहों को लिया और लान की है। आज ये वक्त है कि उसका इनकार ना करने का, कि हम अपने गुनाहों को उसके सामने रखें, इकरार करें कि मैं गुनहगार, तो वो हमारी सारी नाराज़गी को पार करने में सच्चा है। तो यहाँ ये वो तमाम चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जो खुदावंद का कलाम हमें उसमें से चंद नुकात हम देखें तो गवाही देना, सच्चाई की तस्दीक करना, पुकार कर कहना यानी बुलंद आवाज़ से ऐलान करना, जैसा कि यूहन्ना ने सरेआम कहा कि ये मसीह है, मैं नहीं, मुझसे पहले था। ये उसका इकरार था कि ये अज़ली खुदा है। जैसे उसने और लोगों को भी कहा कि मैं उस वक्त था जब अब्राहम पैदा नहीं हुआ। वो मुख्तलिफ जगह पे अपने आप को दिखाता है कि मैं खुदा हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, इनकार करते हैं। तो हमें इस बात के लिए भी ये सोचना है। हमारे पास यहोवा विटनेस वाले हैं, इनको देख लिया, यीशु का इनकार करते हैं, खुदा का इकरार करते हैं। तो कलाम कहता है कि जो यीशु का इनकार करता है वो तो मुखालिफ मसीह है। तो हम उस तक ना जाए। मामूली भरपूर हालत, किसी चीज़ को मुकम्मल मौजूदगी जिसमें यीशु और खुदा मुकम्मल नजर आए। तो 20वीं आयत का आखिरी जो हवाला है यही है कि उसने जो इकरार किया है कि ये मसीह है। आज हम भी इस बात की गवाही दुनिया तक पहुँचाए कि जिसने मुझे बचाया है वो मसीह है, जिसका खून आज भी साफ करता है वो मेरा मसीह है। तो यूहन्ना की ये अंजील जो है वो हमारे लिए एक बड़ी अहमियत का हामिल रखती है। अगर इसको बहुत गहरे से करें तो इसमें पूरी तसलीस का जो जिक्र है ना उसको सीखने का मिलेगा। और जैसे जैसे हम आगे इसको बढ़ेंगे लेके हमें बहुत सारी और पेचीदगियों का पता चलेगा। तो आज का भी ये सिलसिला जो हुआ, ना चाहते हुए भी शैतान ने कुछ ऐसी कोशिश की कि गुफ्तगू हमारी दूसरी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी यीशु की फतह हुई कि हमने फिर उसके कलाम में से सीखा। तो यही उसकी फतह है और यही यीशु है, और इसी की गवाही देना है कि वो शैतान पर फाते है। खुदावंद आप सबको रिक्वेस्ट करें